من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. یہی تمہارا بچاؤ ہے. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا دو. پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو
ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کیا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین و فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 29 تک کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ قرآن کریم کا یہ اصل پیغام ہے جو سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 21 کی۔ یہ قرآن کا اصل پیغام ہے، وحدانیت کا پیغام، توحید کا پیغام۔ قرآن کریم ہر ایک کے لیے ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ ہر ایک سے خطاب کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں خطاب کسی خاص جماعت سے، کسی خاص گروپ سے، کسی خاص قوم سے، کسی خاص نسل سے نہیں ہے، بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا سرپرست ہے، تمہارا مربی ہے، تمہارا پرورش و پرداخت کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے تمہارے آباء و اجداد ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا وہی ہمارا خالق و مالک ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، تو ہم پر یہ لازم بنتا ہے کہ ہم اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے در پہ جھکیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وحدانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تمام دنیا کے انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے جو پہلے لوگ تھے یعنی تمہارے آباء و اجداد ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم بچ جاؤ۔ وہ ذات، وہ کریم ذات اس قدر تم پر مہربان ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری سہولت کے لیے تمام آسانیاں فراہم کر دی، تمام راحتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو فرش بچھا دیا، بچھونے کی طرح بچھا دیا، بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، جہاں چاہو بیٹھو، جہاں چاہو لیٹو، جہاں چاہو سو، چاہو تو کاشتکاری کرو، چاہو تو فیکٹریاں لگاؤ، کارخانے قائم کرو، جو چاہو کرو، زمین کو بچھونے کے طور پر بچھا دیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بطور چھت بنایا، چھت کے طور پر آسمان بنایا، اور آسمان کو سجا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیل بوٹے یعنی کہ چاند و ستاروں کے ذریعے، تاکہ خوشنما لگے اور میرے بندے دیکھ کر اسے خوش ہو جائیں۔ آسمان کو بطور چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور راحت کا اس قدر خیال رکھا کہ غذا کا بھی بھرپور اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے بندے کھائیں گے کیا، تو آسمان سے بادل برسا کر، بارش برسا کر، اور اس پانی کے ذریعے غلے اگا کر، زمین سے اناج پیدا کر کے، پھل فروٹس پیدا کر کے رزق کا اہتمام کیا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
تو خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ولا تجعلوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. جب ہمیں پتہ چلا کہ خالق و مالک ہمارا اللہ ہی ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارے تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے تمام سہولتیں فراہم کی ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی اور بغاوت کی بات ہوگی اور بے وفائی کی بات ہوگی کہ ہم اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور کے در پہ جائیں، کسی اور کے سامنے، کسی اور کے در پہ سر جھکائیں، کسی اور کے سامنے سر جھکائیں، کسی اور کے در پہ جا کر اپنا ماتھا ٹیکیں اور اس کے سامنے جبین نیاز خم کریں، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بے وفائی کی انتہا ہے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ہو. اگر مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا سر اگر جھکے تو صرف اللہ کے سامنے اور ہاتھ اٹھے تو صرف اللہ کے سامنے. تو اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ توحید کا بیان تھا آیت نمبر 22 میں، اور آیت نمبر 23 میں رسالت کا بیان ہے. یہ دونوں بنیادی چیزیں اسلامی تعلیمات کی، توحید اور رسالت. اب رسالت کا بیان ہے کہ دیکھو اے لوگوں، پہلی بات تو یہ کہ توحید کا اقرار کرو، یہ سب کچھ کرنے والی ذات میری ہے، میں یکتا تنہا اکیلا، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں ہم نے تنہا اور یکتا یگانہ ہو کر میں نے کیا، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، صرف میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی ماننا، ان کو تسلیم کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو ماننا. قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو تسلیم کرنا. تو اس کے تعلق سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، وہی سمجھتے تھے، یہ کہا کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے وضع کر لیتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں، بیان اور بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے. شک و شبہ میں تھے، وہ تردد میں تھے، تذبذب میں تھے. تو اللہ نے چیلنج کیا، اور یہ چیلنج رہتی دنیا تک برقرار ہے. آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، اب قرآن کریم کا یہ چیلنج برقرار ہے. کیا چیلنج کیا قرآن نے کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک و شبہ میں ہو، تم تردد میں تذبذب میں ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا ہے، تو جب وہ ایسا شخص جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، جو وہ ایسا کلام پیش کر سکتا ہے، تو تم میں تو بڑے بڑے شعراء ہیں، ادبا ہیں، بڑے بڑے زبان و ادب کے ماہرین ہیں، وہ سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور قرآن جیسی ایک چھوٹی سورہ لے آئیں تو ہم جانیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد لے سکتے ہو ان سب سے مدد حاصل کر لو، سب کو بلا لو اور سب سر جوڑ کر بیٹھو اور قرآن جیسی ایک سورہ چھوٹی سورہ بنا کر دکھا دو، اگر تو واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو. یہ قرآن نے چیلنج کیا، اور قرآن کریم کا چیلنج آج تک برقرار ہے. نہ کوئی پیش کر سکا، نہ کوئی سامنے آ سکا، نہ کوئی ایک سورت پیش کر سکا، نہ پیش کر سکے گا. سب قاصر اور قاصر رہیں گے قیامت تک. مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. اگر تم نے ایسا نہ کیا، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، ہرگز نہیں کر سکو. قرآن نے چیلنج کر دیا، صاف وضاحت بھی کر دی. میں پہلے سے بتا دے رہا ہوں کہ تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. تو تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے کہ پھر راہ راست پر آ جاؤ، قرآن کو تسلیم کر لو، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، میرا آخری نبی تسلیم کر لو، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے. فاتقوا النار التي أعدت وقودها الناس والحجارة. تو بچو اس آگ سے. اگر تم ایسا نہ کر سکو، ہرگز نہیں کر سکتے، تو اس آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. وہ مشرک انسان جو شرک کرتا رہا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا رہا، وہ جہنم
کا انگارہ بنے گا، جہنم اس میں ڈالا جائے گا، اور وہ پتھر بھی جس کی پرستش کی جاتی تھی، وہ اصنام بھی، وہ بت بھی جس کی پرستش کی جاتی تھی. اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان پتھر ہے. اعدت للکافرین، جو کافروں کی تیار کی گئی ہے. اب اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو جہنم کو بھی تذکرہ کرتے ہیں، جب کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایمان والوں کو بھی تذکرہ ہوتا ہے. اسی مناسبت سے اب جب جہنم کا تذکرہ آیا تو ساتھ ساتھ جنت کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، کافروں کا تذکرہ آیا تو ایمان والوں کو بھی تذکرہ آ رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی چھوڑیے نہیں، اب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کو جنتوں کی جنت کے میں ایسے باغات ملیں گے، ایسی جنتیں دی جائیں گی جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گی. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق انہیں دیا جائے گا تو اور وہ ہم شکل لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. انسان چاہتا ہے کہ عمدہ مکان اسے نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ بہت ہی عمدہ بنگلہ انہیں دیا جائے گا، بہت عمدہ بنگلہ، ایسا بنگلہ دیا جائے گا، ایسا شاندار محل دیا جائے گا کہ جس کی نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. بہت ہی دلکش منظر ہوگا. جنتی دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے. جنتی بہت بہترین مکان اور بہترین محل اور بہترین بنگلہ انہیں دیا جائے گا. دوسری چیز جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پھر اچھی غذا بھی ملے، اچھا مکان ہو اور اچھی غذا ملے. تو اللہ نے کہا کہ کل ما رزقوا منها من ثمرہ، ایسے سے پھل دیے جائیں گے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جب جب پھل انہیں دیے جائیں گے تو اس میں کئی مفہوم ہے کہ جو پھل دیے جائیں گے انہیں وہ ملتے جلتے ہوں گے. بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنتوں کے پھل ہی ایک جیسے ہوں گے. لیکن دنیا کے جو پھل ہوں گے اور جنت میں جو پھل ہوں گے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جسامت کے اعتبار سے تو ایک ہوں گے، رنگ کے اعتبار سے ایک ہو سکتے ہیں، جسامت کے اعتبار سے ایک ہو سکتے ہیں، لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو جب جب انہیں پھل دیا جائے گا تو پھل دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ انہیں دنیا کے پھل یاد آ جائے اور وہ یہ کہیں گے ارے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں دیا جاتا تھا. لیکن جب وہ استعمال کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا اس میں کتنا ذائقہ ہے اور یہ کس قدر شاندار ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاک بیویاں انہیں میسر ہوں گی، ایسی پاکیزہ بیویاں میسر ہوں گی کہ جو جسمانی اعتبار سے پاک صاف ہوں گی اور روحانی اعتبار سے پاک صاف ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ دی گئی کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ عارضی طور پہ نہیں بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اب اس آیت کریمہ میں یہودی منافقین ان لوگوں کا ایک اعتراض ہے. ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ مان لیتے ہیں چلیے اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب یہ اللہ کی کتاب ہے اور عظیم کتاب ہے تو اس کتاب کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور حقیر چیزوں کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ مکھی کی مثال اور مچھر کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے ہلکے چیز کی ہو. مثال چھوٹی ہو، چھوٹی چیز کی دی جائے یا بڑی چیز کی دی جائے، جس مثال سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے وہ مثال دینی چاہیے. لہذا بات کی وضاحت کے لیے، اپنے بات کو صحیح طریقے سے واضح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے جانور کی مثال دی جائے، چھوٹے جانور کی مثال دی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ کیوں ایسا؟
اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں، بات جس سے واضح ہو اس جانور کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور چھوٹا جانور، چھوٹی چیز یا بڑی چیز، یہ ہماری نظر میں مچھر جو ہے حقیر شے ہے، اور مکھی حقیر شے ہے، اور شیر جو ہے بڑا جانور ہے، ہاتھی بڑا جانور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ ہاتھی اور شیر اور مکھی اور مچھر سب حقیر ہے، اللہ کی نظر میں کوئی بڑا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اسی بھی ہلکی چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں ایمان راسخ ہے، جو مومن ہیں، جو پکے اور سچے مسلمان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بالکل برحق ہے، صحیح اور درست بات ہے۔ لیکن جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ ضد کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی مثال کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، اور ہدایت گمراہ تو وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ کئی مفہوم ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مخلوق سے کی، ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب سے جو معاہدہ کیا ہوا، اہل کتاب کو جو حکم دیا گیا توریت میں کہ آخری نبی مبعوث ہوں گے، ان پر ایمان لانا اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی ان کو تسلیم کرنا، اہل کتاب سے جو وعدہ لے گیا وہ مفہوم مراد ہے۔ تیسرا مفہوم یہ کہ مراد لیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے عہد الست، یعنی عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے کہا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا تھا بلا، وہ مراد ہے۔ بہرحال واللہ اعلم۔ ارشاد خداوندی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، آپس میں مل جل کر رہنے کے، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی ہو، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، بیوی کے حقوق کی ادائیگی ہو، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، سبوں کے حقوق کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے اس کو ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو گویا ہم حقوق کو توڑ رہے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم اسے توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، معصیت کا ارتکاب کر کے، ظلم کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تعجب ہے، وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں زندگی دی، حیات دی، تمہیں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد زندگی دینے کے بعد تمہاری راحت و آرام کا خیال رکھا، تمام نعمتوں سے سرفراز کیا، بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازا، اور پھر تو اس کو چھوڑ کر پھر تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس خالق و مالک کا انکار کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے جو اپنے خالق و مالک کا انکار کر دے، جو اپنے مربی اور سرپرست کو نہ مانے، اس سے بغاوت کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرمانے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی،
تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں جان بخشی، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی دربار میں حاضری دینی ہے، اسی کے پاس جانا ہے، ثم الیہ ترجعون۔ لہذا جو خالق و مالک ایسا ہے، سب کچھ کرنے والے ذات اس کی ہے، تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کو تسلیم کرنا ہم پر لازم و فرض ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، زمین میں جو کچھ ہے ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے پیدا کی، کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ سورج کو اللہ نے بنایا، سورج کو بنانے سے سورج کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ اللہ کو سورج سے کوئی فائدہ ہے، سورج کو انسانوں سے فائدہ ہے، مخلوقات کو فائدہ ہے۔ تو کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، اور انسان اپنے رب کے لیے بنایا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف زمین کے اللہ نے بنیاد رکھی، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ دی اور آسمان کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس کو درست بنایا، اس کے بعد پھر زمین کو ہموار طریقے سے بچھا دیا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور 7 آسمان بنائے، اللہ تعالی نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور زمین بھی 7 اللہ نے بنائی ہیں۔ وَلَهُنَّ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، زمین بھی اسی کے مثل ہے، یہ سورۃ طلاق میں لفظ آیا ہے، تو زمین بھی 7 ہے اور آسمان بھی 7 ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اور تمام کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق سجدہ ریز ہوں، ان کو اور اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں، وہ یکتا اور یگانہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسی کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مستحکم بنائے، ہمارے عقیدے کو مستحکم بنائے، مضبوط بنائے، توحید پرست ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔